اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف مدنی سورہ ہے، اس کے بھی 2 رکوع 14 آیات۔ یہ 14 آیات کی مختصر سی سورہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے نا کہ واقعی انسانی عقل نہ اس کی وسعتوں کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جنگ احد کے فوراً بعد۔ آپ کو پتہ ہے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، اور غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے اطاعت کی کمی اور صفوں میں انتشار کی وجہ سے نا جو بد نظمی اور جو وہ شکست کھاتے کھاتے رہ گئے تھے، اس کی اصلاح یہاں پر کی گئی۔ اس کی تفصیل ہمیں سورہ آل عمران میں ملتی ہے غزوہ احد کی، لیکن یہاں پر نا اس کو جیسے اکٹھا کر کے اور سمیٹ کر جو ہے وہ بتائے گئے۔ اس سورۃ الصف کا جو مرکزی مضمون ہے نا وہ کونوا انصار اللہ ہے، اللہ کے مددگار بن جاؤ، ہے نا۔ اور اللہ کی مددگاری میں اب تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کردار کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ صف مسبحات میں سے ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اور اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ ایسا جملہ ہے نا، آپ دیکھیں ہر دور میں اور آج کے دور ہر اہل ایمان نا اپنے آپ کو اس جملے کی، جس کو کہتے ہیں نا، ترازو میں رکھ کر پرکھے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ قول اور فعل کا جو تضاد ہوتا ہے نا، اور آپ دیکھیں کتنا زیادہ پایا جاتا ہے نا۔ اور آپ یقین میں اپنے آپ کے اتنی بڑی بڑی باتیں، اور میں یہ کہتی ہوں بڑی ہی کرنی ہوں گی، یہاں بیٹھا ہوا چھوٹی بات نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو قرآن کی یعنی عظمت کو بیان نہیں کرے۔ لیکن اس کے ساتھ جب ہم ان بڑی باتوں کے ساتھ جب اپنا عمل دیکھتے ہیں، ہے نا، وہ بہت 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 کم، بہت پیچھے اور بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہی کہنا ہے جو کرنا ہے، جو کرتے ہو وہی کہنا ہے نا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ یعنی قول اور عمل، ایک نا علم ہے اور ایک عمل ہے۔ ایک کیا ہے؟ جو کہنا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں علماء کرام کی ہمیں اتنی یہ احتیاط ملتی ہے کہ وہ جب تک اس بات پر عمل نہیں کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے، ہے نا۔ وہ ساتھ ساتھ یعنی وہ جو کچھ بھی کہتے تھے پہلے وہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے تھے، یا جو کچھ وہ کہتے تھے وہ پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو ایسی وعظ، تعلیم اور تلقین نہیں کیا جس پر انہوں نے خود عمل نہ کیا۔ آج نہ حال یہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وعظ، تقریریں، اور میں کہتی ہوں یہ میسج فارورڈنگ۔ آپ پوچھیں فارورڈ کرنے والے نے صحیح سے پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا، بس اچھا لگا تھا بھیج دیا۔ اچھا آپ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ کون سا مسئلہ ہے، کون سا فقہ ہے، کون سی تعلیم، کچھ نہیں پتا، ہے نا۔ لیکن کیا کر رہے ہیں؟ بس دوسرے تک پہنچا دیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ہے نا۔ تو اس پر بنیاد پر اپنے آپ کو ضرور پرکھیے، غور و فکر کریے، اور کوشش ہو وہی کہا جائے جو کہ فعل ہو۔ قول اور فعل کی نا مطابقت ہونی چاہیے، ایک ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے، کیونکہ آگے کی آیت نا زیادہ سخت ہے۔ آپ بتاؤ، یہ تو ایک بات کہی جا رہی ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ سختی آگے کی آیت میں، کبر مقتن عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت سخت اور ناپسندیدہ بات ہے، بہت بڑی کبرہ مقتن، نہایت سخت اور ناپسندیدہ بات ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کہ تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ سچائی، زبان کی بھی اور کردار کی بھی، اور ان دونوں کے اندر نا اللہ تعالیٰ کو مطابقت پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تاثیر جب ہی آتی، اس لیے واعظ تو بہت ہے لیکن ہمیں عمل کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ یہ قول اور فعل کے تضاد کے ساتھ ہے۔
ہے نا، اس کے اندر خطابت شیرینی بہت اعلیٰ درجے کی، لیکن اس کے اندر عمل کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ بات جو ہے وہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ کہہ رہے ہیں جو کر نہیں رہے، تو کرتے ہوئے کہنا، اس لیے اس میں ہمیں کہ قول سے زیادہ نا یہاں فعل پر زور دیا گیا، یعنی خاموشی ہو اور فعل بہت زیادہ ہو تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم باتیں تو بہت کرو اور لیکن تمہارا عمل جو ہے وہ ان باتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ کیوں نہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق کچھ لوگوں نے کہا نا، یہ وہ ہیں جو ساری رات نماز پڑھتے ہیں، ہے نا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری رات نماز پڑھنی شروع کر دی، ہے نا، اور کہا اے اللہ تو میں یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا، لا تواخذنی بما تقولون، ہے نا، مجھ پر میرے سے اس کا مواخذہ نہ کرنا جو یہ لوگ میرے لیے کہہ رہے ہیں، ہے نا، اور پھر یہ بھی تو اے اللہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ یہ لوگ میرے بارے میں گمان کرتے، کیونکہ بعض اوقات کسی کے بارے میں ایسا گمان ہو جاتا ہے جو ہوتا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا اللہم لا تواخذنی بما یقولون، اے اللہ تو میرا مواخذہ نہ کرنا جو کچھ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہ اگر کسی نے کہا تو انہوں نے اس کردار کو جو ہے وہ اپنا لیا، اس لیے آتا ہے نا کہ کسی سے کوئی پوچھا گیا، حضرت امام ابو حنیفہ سے ہی پوچھا گیا کون سی عبادت سب سے افضل ہے، انہوں نے جواب نہ دیا جب تک کہ حج نہ کر لیا، اور حج کرنے کے بعد کا حج سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ اب انہوں نے فعلاً اس عبادت کا مزہ جو ہے وہ چکھ لیا۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو ان کا فعل زیادہ تھا، بہتر تھا، عظیم تھا، بڑا ہوا تھا، اور ان کی باتیں جو ہے نا وہ کم تھی۔ آج باتیں زیادہ ہیں لیکن فعل جو ہے وہ کم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ تقویٰ کا وعظ کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت زیادہ تھوڑے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین، اب یہ کہ اللہ کے نزدیک بڑی شدید اور سخت بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، اور اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے اللہ محبوب کن لوگوں کو رکھتا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب الذین، ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند۔ صفا، ان کی صف کیسی ہوتی ہے؟ کأنہم بنیان مرصوص، ایک بنیان مضبوط دیوار، مرصوص ہے نا، رصاص کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب دیکھیں وہ کتنی مضبوط دیوار ہوگی جس کو جو ہے وہ لوہے کے ساتھ جو ہے وہ گرم کر کے اس میں پگھلایا گیا ہو اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس دیوار کو بنایا گیا، یعنی وہ یہ کچی سیمنٹ اور بجری کی دیوار نہیں رہ جاتی، لوہے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی۔ اللہ نے اہل ایمان کو آپس میں ان کی مضبوطی کو بنیان مرصوص سے تشبیہ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی مانند ہوتے ہیں، ہے نا، یا ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، جڑتی ہے اور مضبوط کرتی ہے نا۔ تو یہ مضبوطی نا جم کر ایک ہونے میں، یونٹی میں ہے، اتحاد میں، اور آج آپ دیکھیں اتحاد نہیں ہے نا۔ آج ہماری مسجدوں کی صفیں کیسی ہیں؟ ٹیڑھی، گیپس کے، ہر کوئی اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہے، پتہ ہے اس اپنے دماغ سے کھڑا ہوتا ہے، مجھے کہاں اور کیسے کھڑا ہونا ہے۔ یہاں پر یہ صف بندی، صف بستگی ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور واقعی آپ اگر مردوں کی صف بہت اچھی ہوتی ہے، بہت بہترین ہوتی ہے نا، اور آپ نا حرم کی اگر صفیں دیکھیں وہ نظر آتی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ہے نا، ایک کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ اکٹھا ہوتا ہے، اور یہ آپس میں محبت کے لیے بھی، اتحاد کے لیے بھی، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ جماعت اور صف بندی نا امت کی صف بندی اور جماعت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت کرا رہے تھے جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، پتہ ہے آپ کو، پیچھے ہی نماز پڑھا تھا، ہے نا۔ اب اس نے حملہ کرنے کے بعد بھاگنا چاہا ہے نا، یہ سیسا پلائی ہوئی دیواروں نے اس کو بھاگنے نہیں دیا۔ اگر ہماری صفیں ہوتی نا وہ ایک سیکنڈ میں نکل جاتا۔ اس نے 7 کو اور شہید کیا ہے، 7 کے اوپر اور اس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے بھاگنے نہیں دیا گیا، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں مسلمان، آپ کو پتہ ہے نماز مکمل ہوتی ہے فجر کی۔ یہ ہے آپس میں سب بنے۔ ہمارے یہاں تو دشمن آتا بھی ہے اور چلا بھی جاتا ہے، نقصان بھی، ہم ساتھ دے دیتے ہیں، پھر وہی سارے جو میر جعفر اور میر صادق صفوں کے اندر ہوتے ہیں
جو دشمن کو اپنے اندر آنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کی اتحاد اور ان کی مضبوطی کو کہا، وہ اللہ کی راہ میں جو ان کی کوشش ہے، ایسے کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم لم تؤذوننی، تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ نا، یہ جو قومن غضب اللہ ہے نا، اس کا اس کی سب سے بڑی نا برائی یا گناہ نافرمانی کیا ہے؟ رسول پر ایمان لانے کے بعد نافرمانی کی۔ باقی ساری قومیں نا کفر اور شرک کی حالت میں نافرمانی کر رہی تھی، اللہ کا عذاب ان کے اوپر بھی ہے۔ یہ ایسی قومیں سارے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، سمندر کا پھٹنا بھی، پار بھی ہونا بھی، منو سلوا بھی، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود نہ موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ ہدایت میں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں، اور کہا کہ پھر مجھے تمام پیغمبروں کے برابر اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، کہ تم جانتے ہو، تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھ میں مبتلا کر دی۔ اب دیکھیں، اب ایک دم اچانک سے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا۔ قصہ نہیں ہے، صرف اشارہ۔ اب بتایا کیوں گیا ہے؟ اگر صفیں مضبوط نہ ہونا تو دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، انہوں نے اتحاد کو اختیار نہیں کیا، رسول کی اطاعت نہیں کی۔ فلما زاغوا، جب انہوں نے اللہ کے حکم سے ٹیڑھ اختیار کی، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابن مریم، اور جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تمہاری طرف اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، ہے نا۔ یہ بشارت نا، وہ جو کہا نا کہ کلیم نے دی میری بشارت، ہے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ مجدہ نبوت سنا دیا۔ تو تمام آسمانی کتابیں، تمام اہل کتاب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سناتے چلے ہیں۔ ان کے پاس یہ عقیدہ موجود تھا کہ ایک نبی آئے گا، آخر الزماں، آخری ہوگا، بس خیال یہ ہوا کہ ہماری ہی نسل میں سے آئے گا، اور جب آیا ان کے پاس، ان کی نسل سے نہ آیا تو بس انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی نسل میں تھے، انکار خیر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا تھا، اور کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ دونوں قابل ذکر رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور کہا میں جو لے کر آیا ہوں انجیل، یہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور میں تمہیں اس رسول کی جو ہے وہ خوشخبری دینے والا۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نقل کیا گیا، روایات میں آتا ہے اہل کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، اور فرشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے نا۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، زمین پر محمد رکھا گیا اور پکارا گیا، جو کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سورۃ الفتح میں بتایا تھا، 4 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے 3 ہم نے اس دور قرآن میں پڑھا ہے۔ ایک جو ہے سورہ آل عمران کی آیا نمبر 33 ہے آئی تھنک، کہ جس کے اندر آیا ہے وما کان محمد الا رسول، اور وہ بھی غزوہ احد کے پس منظر میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ 5واں نام سمجھ لیں، یہ ہے احمد، جی ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی دفعہ، یعنی یہ 5ویں بار یا 5 بار آپ کے نام کے ساتھ جو ہے 4 بار محمد آیا، 1 بار احمد ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ آیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں، ہے نا، اور وہی صفات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ٹھہرتے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ہم ابھی آگے آ کر پڑھیں گے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یعنی اس طریقے سے جو پکارا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر کو محو کرے گا، مٹائے گا،
میں حاشر ہوں. یہ جو سورۃ الحشر ہم نے پڑھی، کہا میری پیروی پر لوگ حشر کیے جائیں. بس اس کے بعد لوگوں کا کیا ہے؟ بس حشر ہوگا. میں عاقب بھی ہوں. اور عاقب کا مطلب کیا ہے؟ تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا آخری نبی. بخاری. علماء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11,000 نام نقل کیے ہیں، اور وہ صفات کے ساتھ ہیں، صفات الہی کے ساتھ. دیکھیں اکثر قرآنی نسخے میں جو ہے نا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مل جاتے ہیں نا، اور وہ 99 نام کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام جو یعنی مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ ابھر کر سامنے، جیسے وہ جو معرفت ہے نا ناموں کے ذریعات، یعنی اللہ کے اسماء الحسنہ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے وہ تعارف کیا جاتا ہے. اچھا، علماء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ بھی جو ہے نا یعنی کچھ جس کو کہتا ہے آپ وظائف کہہ لیں یا دعائیں کہہ لیں، یعنی مانگنے کا ایک طریقہ بتائیں. ایک تو درود شریف کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہی اللہم صلی علی محمد. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختلف ناموں کو بھی جو ہے نا وہ بیان کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگی جائے، یعنی اللہ کے بہترین ناموں کے ساتھ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ. اور یہ نا یعنی یہاں پر نا باقاعدہ طور پر کہ بتا دیا کہ اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا. یہ نہ ہو کہ اس معاملے میں کسی کو بھی نا کسی طریقے سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. اس نام کے ساتھ جو آیا نا کہ کسی کے دل میں کسی غلط فہمی کا گمان بھی نہ آئے، ورنہ پھر کا کے خطاب کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو ہے وہ خطاب کیا ہی جاتا ہے. فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ رسول ان کے پاس آگے واضح جو ہے وہ ہدایات دلائل لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، وهو يدعى الى الاسلام، جبکہ اسے تو سلامتی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور وہ جھٹلاتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہاں کہا تھا فاسقین کو نہیں دیتا، یہاں کہا ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے نا یہ من الظلمات الی النور، اور اللہ تعالیٰ نے انا انزلنا الیکم نورا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نور نازل کر دیا. یہ جو اسلام ہے یہ نور ہے نا. اور ہم نے پڑھا نا افمن یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر، ایک روشنی پر ہوتا ہے. تو جیسے یوں سمجھیں کہ یہ اسلام کا نور ایک چراغ ایک شمع کی صورت میں جل رہا ہے، اور کافروں کی جو سازشیں ہیں نا اس اسلام کے خلاف، وہ جیسے اپنی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھایا جانا ہے نا. اور وہ شاعر نے کہا نا کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس وقت سے لے کر آج تک اس نور اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے کتنی سازشیں ہو چکی، لیکن اسلام کو نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ جھکایا جا سکتا ہے، نہ اس کی روشنی کو بجھایا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے، ہم آج ہی پڑھ لیا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو میرے اور آپ کے لیے بتا دیا کہ میں اور میرے رسول ہی جو ہے وہ غالب رہیں گے. واللہ متم نورہ. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. آپ کو پتہ ہے ابھی اسی جو ہے وہ پارے کے آخر میں ہم پڑھ لیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تو ہمارے نور کو ہمارے لیے اس کا اتمام کر. اور جو دعائے نور ملتی ہے نا اللہم اجعل فی قلبی نورا، ہے نا،
وفی بصری نورا وفی سمعی نورا ومن فوقی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا. اور کیونکہ میں نے دوسرے طریقے سے یاد کیے نا تو میں اس طریقے سے جو ہے وہ زیادہ پڑھتی ہوں، لیکن بہرحال جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ٹھیک ہے. وَلَحْمِ نورا وَشَعْرِ نورا وَبَشَرِ نورا وَأَعْظِمْ لِي نورا وَعَظِّمْ لِي نورا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی قبری نورا. ہے نا، یا نور یا نور یا نور، اے اللہ تو ہمیں نور عطا کر دے. اس نور کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اور وہاں پر اندھیرا ہے، اور وہ اندھیرا نا اس روشنی کو گل کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمد وسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الوسيلة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا نسألك الأمن في الآخرة واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. سورۃ الفتح میں ہم یہ آیت پڑھ کر آئے. بیان انہی الفاظ کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی یہ آیت آتی ہے. یہ آیت 3 مقامات پر ہے. یہ بتانا ہے کہ رسولوں کو بھیجا جانے کا جو مقصد حقیقی ہے وہ کیا ہے اور کیا دے کر بھیجا جاتا ہے. 2 چیزیں، الہدا دین الحق، اور کیوں لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تمام ادیان پر ان کا اظہار اور اس کا غلبہ ہو جائے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچائے. یعنی یہ نا جیسے دین حق، دعوت دین، اس کی قبولیت کو نا ایک تجارت سے تشبیہ دی ہے، اختراع سے بھی تشبیہ دی گئی، خرید و فروخت ہے نا. سورہ توبہ سے نا اور سورہ صف کے مضامین بہت زیادہ جو ہے نا وہ ملتے جلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے تجارت کر لی. کس چیز سے تجارت کی؟ من انفسہم و اموالہم، ان کے مال اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. تو اب اس بیع پر تمہیں کیا چاہیے؟ خوشخبری بنانی چاہیے. تو اس لیے اب کا وہ تجارت، وہ اس طرح وہ خرید و فروخت جو کیا کرے؟ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اور سب سے پہلے نمبر پر اس تجارت کا اصول کیا؟ ایمان باللہ ورسول.
دوسرا کیا بتایا گیا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرو۔ اچھا اگر یہاں پر نا اسلام ہوتا نا تو پھر آتا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ٹھیک ہے؟ ایمان کا جزو لازم کیا ہے؟ جہاد، ٹھیک ہے؟ اسلام میں اعمال بتائے گئے اور ایمان کا بس ایک ہی عمل بتایا جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم جان لو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ تو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ رہنے والے باغات میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا۔ یعنی ایک جنات تجری من تحتها الانہار نا عام طور پر بتائے گا، یہ جو مساکین طیبۃ فی جنات عدن ہے نا، یہ خاص طور پر آیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک خاص نعمت اللہ تعالیٰ یہاں پر جنت کی بتا رہے ہیں، ذالک الفوز العظیم، کا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ عظیم کامیابی ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور اس کے بعد تمہیں وہ بھی دے دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ کیا؟ نصر من اللہ و فتح قریب، ہے نا؟ اب اس سے پتہ چلتا ہے جنت اللہ کی پسندیدگی، اور یہ کہ وہ دنیا میں نہیں مل سکتی، آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں وہ دے دے گا جس کو تم فوری طور پر جلد پسند کرتے ہو، اور جس کو سورۃ الفتح میں کہا تھا فتحا قریبا، یہ کہا گیا یہ فتح خیبر ہے نا؟ اللہ کی نصرت و فتح قریب، اور بہت جلدی فتح، اور یا یہ کہ وہ فتح خیبر اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے فتح مبین یعنی فتح مکہ ہو جائے گی۔ وبشر المومنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، کونو انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مرکزی مضمون یہی ہے، اس اللہ کی مدد کے لیے ہی یہ بتایا گیا کأنہم بنیان مرصوص، کہ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، اسی مدد کے لیے کہا گیا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کیونکہ الہدیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اسلام کو سب ادیان پر جب غالب کیا جائے گا تو اس کے لیے تمہاری جان اور مالوں کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کی ضرورت، اور اسی کی وجہ سے انصار مدینہ کہلاتے ہیں، ہے نا؟ انہوں نے مدد کی ہے نا؟ کونو انصار اللہ، کون ہے جو اللہ کا مددگار ہو؟ کما قال عیسی ابن مریم، اور یہاں بھی اب ایک تاریخی مثال دی جاتی ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین من انصاری الی اللہ، اپنے حوارین سے کہا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے۔ یہ حوارین نا صحابہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یاد رکھیے، یعنی ان کے اوپر سب سے پہلے ایمان لا کر اور ان کے ساتھ، کہتے ہیں ان کو دھوبی بھی کہا گیا کہ وہ دھوبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں جا کر دین کی تبلیغ کی، سابقون الاولون میں شامل ہوئے، فوراً اسلام لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دین کی سرگرمی اور تبلیغ کرنے لگے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اب یہ کیوں مثال پیش کی گئی؟ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام ان کے سامنے پیش کیا، حوارین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ ان کی تسلیم اور یہ ان کا نا آگے بڑھ کر جو مدد کرنے کا جذبہ ہے، اور آپ دیکھیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی جذبہ موجود تھا، کیسے آگے بڑھ کر انہوں نے اسلام کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مہاجرین کی مدد کی۔ آپ دیکھیں کہیں آپ کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول مل جائیں گے، کہیں آپ کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائیں گے، کہیں جو ہے وہ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائیں گے۔ ان کا ایثار اور ان کی قربانیاں اور دین کے لیے جو ان کی مدد ہے نا، تو اس میں اگر صحابہ کرام کی کیٹیگری ہوگی نا، پہلے نمبر پر نا مہاجرین مکہ، دوسرے نمبر پر انصار مدینہ ہوتے۔ وہ جیسے وہ 13 سال بعد انہوں نے کام شروع کیا نا، تو 13 سال مہاجرین مکہ نے محنت کی، ظلم و ستم اور تشدد برداشت کیا، نکالے گئے اپنے ملک سے، اور یہاں پر مدینے کے اندر جو ہے وہ انصار مدینہ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے۔ تو یہ ان کی عظمت اور فضیلت انصار اللہ کے نام سے اور حواریین کی مثال کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ تم کرو گے تو پھر ظاہر ہے کہ تمہارے اپنے حق میں بہتر ہے۔ اچھا یہ صدا اللہ نے سارے اہل ایمان کے لیے لگائی، کونو انصار اللہ، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم میں سے کون اور اللہ کے مددگار، آپ دیکھیں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اللہ کی مدد کرنے پر تو کوئی انسان قادر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اس دین کا سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اس کے لیے میرے مال اور جان میں سے جو کچھ بھی چاہیے ہو میں وہ حاضر کروں، چاہے نا وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جو کچھ میں کر سکتی ہوں، اور میں اور میرے اہل و عیال اور میری صلاحیتیں، میری جان اور میرا مال، کونو انصار اللہ کی صدا پر اگر لبیک کہتا ہے نا تو خوش قسمتی ہے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کے ایک گروہ تو ایمان لے آئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں آتا، تو ایک گروہ نے تو ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ انکار کر دیتا ہے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، اور ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، تو وہی غالب آ گئے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ بتا رہے جو کوئی اللہ کی مدد کے لیے اٹھے گا، اللہ کی مدد جو ہے وہ اس کے شامل حال ہوگی اور اسی کو غلبہ ملے گا، اور علی عدوہم، دشمن جو ہے وہ شکست کھائے گا، دشمن ہمیشہ نامراد رہے گا اور بنیان مرصوص کو ہی فتح نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جان اور مال، صلاحیت اور زندگیوں میں اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا کرے کہ ہم اسے دین کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کے کام آنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس وقت کو نفع بخش بنا دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ہر لمحے کو ہمیں فیض پہنچانے والا بنا دے۔ آپ سب کا یہاں پر آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رب العالمین۔ یہ درس و تدریس، یہ ہماری چھوٹی سی حقیر سی ٹوٹی پھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين، آمين۔